العزت کا خصوصی فضل کرم ہے استاد الاساتذہ، استاد المشائخ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آ چکے ہیں۔ انہاں دے متصل بات خطیب پاکستان مبلغ اسلام اللہ دے فضل و کرم نال قاری بنیامین عباس صاحب دا انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ میں حیران ہاں، بندے پنڈاں تو بھی آئے، محلیاں تو بھی آئے، پھر بھی اللہ عالم دی مرضی یا اللہ انہوں نے اپنے گھر بہن نہیں دیندا، ایک منٹ بہندے نے باہر جا کھلوندے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ جے گھروں آ ہی گئے ہو، اے رب دا گھر ہے، کیوں نہیں دل لگ رہا؟ کی وجہ سوچیا جے کدے اپنے ذہن نال کیوں ساڈا اللہ دے گھر بہن نو دل نہیں کردا؟ کسی ایم پی اے دے، کسی خانزادے دے، کسی ایس ایچ او دے، کسی دے گھر تے بندہ اندر بیٹھے ہی ہوئے، وہ آپ ہی سوچتا ہے کدوں اٹھ کے جان۔ یہ اللہ رب العزت دا گھر ہے تے اسی باہر آوازاں لانے یار اندر ہجوم نہیں گئے، پھر فون پھاڑ لیندے نے جھوٹی موٹی سے آ گیا کہے دا فون، اللہ نالوں وڈا بھی فون ہے کہے دا۔ اللہ دے بندے اللہ دا گھر ہے، اج رحمتاں لٹائیاں جا رہی ہیں، اپنی جھولیاں نو انہاں دی زینت بناؤ، اللہ رب اپنی جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت دے گھر بیٹھے ہو، اتنے کوئی متمع نظر نہیں ہونا چاہیے، صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ یہ اللہ دا فضل و کرم، اللہ دی رحمت ہے۔ اسی جدوں کام سٹارٹ کیتا ہے، شروع کیتا ہے، مشکلات تے ہمیشہ ہی آندیاں نے، اور اللہ دے فضل و کرم نال، اللہ دی رحمت نال اج اسی اس منزل تے پہنچے ہاں۔ کدی سوچیا نہیں سی کہ اسی بھی تقریب سنن ابی داؤد کراں۔ یہ تہانوں تے پتہ نہیں، دین دے داعیاں نو، طالب علماں نو، اساتذہ کرام نو پتہ ہے کہ حدیث پڑھی کے جاندی، حدیث دا منشور کی ہے، حدیث دی عظمت کی ہے، حدیث دی فضیلت کی ہے۔ اسی تے خالی پڑھنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا دن پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسی بچے اتنا بار اندر ایسی بات نہیں۔ میں بلا تخیب دعوت خطاب دیاں گا، حافظ مسعود عالم صاحب کو تشریف لے آؤ، اپنے خیالات دے اظہار فرمان، نال سنن ابی داؤد دی آخری حدیث بچے پڑھ کے تواڈے سامنے سنان گے انشاءاللہ، کچھ اودے تے بھی بیان ہوئے گا۔ او شیخ آؤ کون عزیز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آپ پڑھیں گے؟ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اللہ ربی لا الہ الا ہو، اللہ ربی لا الہ الا ہو، لا اشرک به شیئا۔ بسم اللہ۔ باب في الرجل يسب الدهر. قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيده الامر اقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا.
अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लहू व मिन अमलिन ला युरफ़अ व मिन क़ौलिन ला युस्मअ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। फ़ज़ीलत माब उलमाए किराम, असातिज़ाए गिरामी और अज़ीज़ुल क़दर तालिबीन उलूम नबूवत, ये सआदतमंद बेटे जिन्होंने सुनन अबी दाऊद मुकम्मल पढ़ा है, सुना है, समझा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें उस हदीस का मिसदाक बनाए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और दुआ फरमाई है, नद्दरल्लाहु इम्राअन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को हमेशा खुश व खुर्रम रखे, तरोताज़ा रखे, शाद आबाद रखे। समिया मकालती, इसने मेरा फरमान सुना, फाफिज़हा व वआहा, फिर उसको महफूज कर लिया और उसको अच्छी तरह समझ लिया, व अद्दाहा कमा समियाहा, और फिर उसको आगे पहुँचाया जैसे सुना था, न घटाया न बढ़ाया, जैसे सुना था वैसे ही उसको आगे पहुँचाया। तो अल्लाह ताला इस दुआ के अंदर आपको भी, मुझे भी और जो हमारे असातिज़ा हैं उनको भी शामिल फरमाए, और इनके साथ बैठने वाले, इन हदीस पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ जो मोहब्बत के लिए बैठते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इकट्ठे होकर अल्लाह के किसी घर में वो कुरान मजीद का दर्स लेते हैं, इरदा रसूल अल-कुरान, कुरान मजीद का दर्स लेते हैं, तो उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह तकरीम फरमाते हैं कि अल्लाह के नूरी फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। पूरी मजलिस को फरिश्तों ने घेरा हुआ होता है। जैसे मोहतरम बाजवा साहब आपको बता रहे थे कि हम लोग इस तरह के दीनी, रूहानी, इल्मी, तालीमी और तरबियती इज्तिमाआत के अंदर शामिल होते हैं, आते हैं उसके अंदर शामिल होने के लिए, लेकिन हमारी तवज्जो पूरी तरह नहीं होती, हमें इसका अदब नहीं होता कि इस मजलिस में कैसे बैठना है। तो कभी बैठते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी मोबाइल पे लग जाते हैं, कभी किसी से बात करने लगते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन की मजलिस के अंदर, इल्म की मजलिस के अंदर, कुरान और हदीस की मजलिस के अंदर ऐसे बैठना चाहिए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठते थे। आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में तशरीफ़ फरमा होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते, वाज़ फरमाते, तो सहाबा की ये कैफियत होती थी कि इस तरह पुरसुकून और पुरवकार होकर बैठे होते थे कि अन्नमा रुऊसिहिम अत-तैर, कि उनके सर पे परिंदा बैठा हुआ है, ज़रा हिलेगा तो उड़ जाएगा। इस तरह मुअद्दब होकर, पुरवकार होकर, सकीनत और इत्मीनान के साथ बैठते थे। इन मजलिसों में अदब के साथ बैठना चाहिए। और फिर फरिश्तों ने घेरा हुआ है इस मजलिस को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं। फरिश्ते जब अल्लाह पाक को रिपोर्ट देते हैं तो अल्लाह पाक पूछते हैं कि इनको क्या चाहते हैं। अल्लाह को मालूम है ये क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, हमें अपने बंदों में शामिल फरमा ले और हमें अपनी रज़ा के साथ नवाज के जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से बचा ले। यही चाहते हैं ना, इसी नीयत से बैठे हुए हो ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से पूछते हैं कि इन्होंने मुझे देखा है कि ये मेरी मोहब्बत में, मेरा कलाम सुनने के लिए, मेरा दीन समझने के लिए, मेरे भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और आपकी सुन्नतों को समझने, जानने के लिए बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मुझे देखा है। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह देखा तो नहीं है, तो फिर अगर मुझे देख लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरी और ज़्यादा तस्बीह करें, तमजीद करें, सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाह अकबर पढ़े, अल्लाह की अज़मत और किब्रियाई का बयान करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछते हैं कि फिर ये चाहते क्या है। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तेरी जन्नत के तलबगार हैं, और ये किससे बचना चाहते हैं? ये जहन्नम से बचना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि गवाह रहना, ये जितने हैं मैंने सबको जन्नत दे दी और जहन्नम से बचा लिया। ये सआदत है, ये खुशनसीबी है इन मजलिसों में बैठने की। और फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह आपने तो सबको दे दी जन्नत, इनमें तो एक आदमी रास्ते में गुजर रहा था और आया इस नीयत से नहीं था कि मैं इस मजलिस इल्मी के अंदर शरीक होऊंगा। इल्मी मजलिस के अंदर जो शरीक होने के लिए घर से आता है ना, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جو صبح کے ٹائم آتا ہے گھر سے علم کی مجلس میں، حدیث کی مجلس میں، درس قرآن کی مجلس میں، درس حدیث کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے حج کا سفر کر کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سعادت ملتی ہے اس کو، یہ سعادت ملتی ہے اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ، ان میں تو ایک ایسا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے جو اس نیت سے نہیں آیا تھا، گزر رہا تھا تو دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو فضیلتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، تو آپ لوگ اس کے لیے رغبت نہیں رکھتے، اس کے لیے مؤدب نہیں ہوتے، اس کے لیے پرسکون اور پر اطمینان کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں نا تو اللہ رب العزت آپ بیٹھنے والوں کے نام لے کر درباری فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا فرمان سننے کے لیے اور میرا دین سمجھنے کے لیے، یہ میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا نام لے کے ذکر کرتے ہیں اپنے درباری فرشتوں کے اندر، ملائے اعلیٰ کے اندر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو لوگ مجلس کے اختتام پر باہر نکلتے ہیں تو فرشتے ان کو مبارک دیتے ہیں کہ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ سعادتیں اور یہ اللہ رب العزت کی نوازشیں اور یہ اس کی کرم فرمائیاں ان مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے ہیں، اور ہم آتے ہیں بے دلی کے ساتھ، ہم آتے ہیں بے توجہی کے ساتھ۔ نہیں، اس میں سراپا طالب بن کے اور محتاج بن کے بیٹھنا چاہیے کہ اللہ کرے کوئی بات میرے کان سے ہو کے میرے دل میں اتر جائے اور میری زندگی بدل جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور میری نجات کا فیصلہ فرما دے۔ اس نیت سے بیٹھنا چاہیے، طالب بن کے بیٹھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت طلبگار نہ ہو، جو طالب بن کے نہ بیٹھے، رغبت لے کر نہ بیٹھے، چاہت لے کر نہ بیٹھے، سوالی بن کر نہ بیٹھے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ غنی للعالمین، اللہ رب العزت کسی کی پرواہ نہیں۔ ہاں، جو مانگت اور فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ میرے اوپر رحمت فرما دے، اپنے بندوں میں شامل فرما لے، اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے، تو اس کو اللہ نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اپنا راہ دکھا دیتا ہے اور اپنے بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی کسی علمی مجلس کے اندر آئیں تو بہت ہی زیادہ مؤدب ہو کر اور پرسکون، اطمینان اور متوجہ ہو کر اور طالب اور راغب بن کر اس مجلس میں بیٹھا کریں۔ یہ کتاب جو ان عزیزوں نے ماشاءاللہ مکمل کی ہے، سنن ابی داؤد۔ سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر زندگی کے اندر انسان کے لیے احکام، یعنی اللہ رب العزت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید بھی یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر احکام نازل فرمائے ہیں۔ ویسے اس کے اندر قرآن مجید میں پہلے انبیاء کی سرگزشت بھی ہے اور پہلی اقوام کے تذکرے بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے آنے والے زمانے کے بارے میں بھی، جب انسان کے دنیا چھوڑنی ہے اور پھر برزخ کے زندگی کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، معاشر کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، جنت کا بھی بڑا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے اور جہنم کا بھی بڑا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کی ذمہ داریاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن میں موجود ہے، پہلی وحی سے لے کر آخر تک کا سارا سلسلہ جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بو دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ بندے کے لیے اس کی زندگی کے اندر ایمانیات کیا ہے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا اور یقین رکھنا اور انہیں صدق دل سے قبول کر کے زبان سے اقرار کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور اس کو چلانا، یہ ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمانیات بھی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر احکام بھی، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، روزوں کا حکم دیا ہے، حج عمرے کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے، اسی طرح حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے احکامات جو ہے نا قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کی تفصیل
اور ان کی وضاحت احادیث کے اندر ہے۔ تو حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کی اقسام ہیں، کوئی جامع ہوتی ہے، کوئی سنن ہوتی ہے اور کوئی مسند ہوتی ہے۔ تو مسند کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے فرامین، آپ کی سنت اور آپ کی تقریرات یہ باسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہیں۔ مسند حمیدی ہے اور اسی طرح مسند اسحاق ابن راہویہ ہے اور اسی طرح المسند المعلل یہ عثمان ابن ابی شیبہ جو ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بھائی تھے ان کا مسند ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسانید ہیں، مسند ابو داؤد الطیالسی ہے۔ تو مسند اس کتاب کو کہتے ہیں، جیسے مسند امام احمد ہے جو بہت بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث کا دیوان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو میں نے اس کے اندر احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ بہت بہترین انتخاب ہے احادیث کا اور 29,500 کے قریب اس میں حدیثیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے اور جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر زندگی کے متعلق سارے معاملات جو ہیں ان کے لیے رہنمائی ہو، عقائد اور ایمانیات بھی اس میں بیان کیے جاتے ہیں، عبادات بھی اس میں بیان کی جاتی ہیں، معاملات بھی اس میں بیان کیے جاتے ہیں، نکاح، طلاق، رضاعت یہ معاملات بھی اس میں بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بیع، شراء اور اجارہ یعنی مزدور، آجر اور اجیر یہ سارے معاملات اس میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ جہاد، صلح اور جنگ، شروط، مظالم، ایک دوسرے کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوتی ہے اس کے بعد کس طرح صلح کرانی چاہیے، شروط، جب کوئی صلح ہوتی ہے تو اس کے لیے جو شروط ہیں وہ کیسے طے کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوتی ہیں۔ اور پھر حکومت، عدالت، سیاست اس کے متعلق سارے احکام اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بدء الخلق، پہلی جو تاریخ ہے کائنات کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ انبیاء جو اللہ کے نبی اور رسولوں کا تذکرہ ملتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، پہلے لوگوں کے جو واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح زہد، آخرت کی رغبت اور دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو دل میں نہیں بسانا، دل میں کس کو بسانا ہے، آخرت کو، اور دنیا سے تعلق رکھنا ہے ایسے جیسے انسان کا کسی اپنی ضرورت کی چیز سے تعلق ہوتا ہے۔ ہاتھ صاف کرنے کے لیے ٹیشو اور رفع حاجت کے لیے انسان جاتا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ انسان کا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے ضرورت کا۔ باقی جس چیز کی طلب اور جس چیز کی چاہت ہر وقت انسان کے دل میں موجود ہو اور انسان اس کے لیے اللہ رب العزت سے مانگتا رہے، وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے، آخرت کی طلب۔ تو جس کے اندر زہد، رقائق، دل کو نرم کرنے والی چیزیں، اذکار اور دعوات، اور اسی طرح فتن جو آنے والے زمانے میں فتنے پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ، پھر قیامت کی نشانیاں، پھر قبر کا بیان، قبر کے اندر برزخ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر جنت کا بیان اور محشر کا بیان، جہنم کا بیان، یہ ساری چیزیں جس کے اندر آتی ہیں، اصول فقہ کے مسائل اور اصول حدیث کے مسائل، کتاب الاحکام اور کتاب التوحید، یہ ساری چیزیں جس میں بیان کی جائے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اور سنن کس کو کہا جاتا ہے؟ سنن کہا جاتا ہے اس حدیث کو جس کے اندر زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے معاملات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ثابت ہے وہ بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ سنن سعید بن منصور ہے، السنن الکبریٰ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس میں سے جو مختصر ہے المجتبیٰ من السنن یا المجتبیٰ، دونوں طرح نام اس کا لیا جاتا ہے، وہ اسی سے مختصر کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو امام ابو داؤد ان سنن لکھنے والوں میں جو سب سے پہلے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ ہیں، اور جو امام بخاری کے استاد ہیں ان میں سے بہت سارے امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، اور اسی طرح امام مسلم کے جو استاد ہیں وہ بھی امام ابو داؤد کے استاد ہیں۔ تو امام ابو داؤد نے اس کتاب کے اندر جو فقہا کے دلائل ہیں اور جن سے فقہا نے مسائل استنباط کیے ہیں وہ ساری احادیث جمع کر دی ہیں، بڑا اچھا انتخاب کیا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث سے یہ کتاب منتخب کی ہے، 5 لاکھ احادیث میرا حصیلہ ہے، یہ میرا جمع کردہ ذخیرہ ہے جو میں نے احادیث کا جمع کیا ہے، اور ان میں سے انتخاب کر کے یہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر ان کا طرز عمل کیا ہے، اور اس کتاب کے اندر ان کا منہج کیا ہے، اور انہوں نے کس کس چیز کا خیال رکھا ہے،
یہ ایک کتاب ہے ان کی الرسالہ الی اہل مکہ، اہل مکہ کی طرف انہوں نے اپنی اس کتاب کے متعلق بتایا کہ میں نے اس میں یہ چیزیں جو ہے نا ملحوظ رکھی ہیں، اور اس طرح میرا اس کے اندر طرز عمل رہا ہے، اور اس کے اندر جو احادیث ہیں ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس کے چھوڑنے پر محدثین نے، جو نقاد اور محقق اور صرفی حدیث کے جو حدیث کے باریک ہیں، انہوں نے جن حدیثوں کے اوپر اعتماد ان کو ترک کر دیا اور اتفاق کر لیا ہو، وہ حدیث میری اس کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں بعض حدیث تو ہیں بڑی اعلیٰ درجے کی صحیح، جو اس کتاب میں بھی ہے اور صحیحین میں بھی ہے، جیسے آج یہ حدیث بیٹے نے پڑھی ہے، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور مسند امام احمد میں بھی ہے، ان کتابوں میں موجود ہے حدیث۔ تو بہت ساری احادیث تو ایسی ہیں جو صحیحین میں ہیں، یا صحیح بخاری میں ہیں اور صحیح مسلم میں ہیں، یا دوسری حدیث کی کتابوں میں ہیں، اور بہت ساری ایسی بھی ہیں جن میں امام ابو داؤد منفرد ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے السنن، یہ ایسی کتاب ہے جو عملی احکام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، عملی احکام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کے اندر زہد و رقائق اور جنت کا بیان، جہنم کا بیان، اشراط الساعہ، اور اسی طرح محشر کا بیان، یہ چیزیں اس میں ذکر نہیں کی گئی، یہ عملی احکام جو ہیں ان کے متعلق یہ کتاب ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو حدیث کا مجموعہ تیار کیا، اس زمانے سے لے کر آج تک علماء جو ہیں اس کتاب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس کی شروع لکھی گئی ہے پہلے زمانے میں ہی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی معالم السنن کے نام سے شرح لکھی، معالم السنن کے نام سے۔ امام ابو داود کے شاگرد جو ہیں ان سے انہوں نے یہ سنی، ابن داسا اور ابو علی اللؤلؤی، ان سے یہ کتاب سن کر امام ابو داود کے شاگرد سے انہوں نے یہ سنی خطابی رحمۃ اللہ علیہ، اور معالم السنن اس کتاب کی شرح لکھی، بخاری شریف کی بھی شرح لکھی، اعلام السنن یا اعلام السنن اور معالم السنن اس کتاب کی شرح لکھی امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قدیم زمانے سے اس کی شرح لکھی گئی، اور اس کے بعد پھر علماء اس کی شروحات لکھتے ہیں، آج کل بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت شاگرد رشید تھے، مولانا محمد طیب، مولانا شمس الحق، یہ ان حضرات نے اس کی شرح لکھی۔ مولانا شمس الحق نے تو غایۃ المقصود کے نام سے بڑی عظیم شرح لکھی تھی، اور عون المعبود کے نام سے جو اس کی شرح لکھی گئی ہے وہ مطبوع اور موجود ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اہل علم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب امت کے اندر مقبول کتاب ہے، معتمد علیہ کتاب ہے، اور اس کو بڑا ہی امت کے اندر اللہ رب العزت نے پذیرائی بخشی ہے محدثین کے اندر۔ اور کتب ستہ جو حدیث کا ایسا مجموعہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے جتنی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ان کتب ستہ کے اندر موجود ہے۔ یہ 6 کتابیں جو ہیں صحیحین، بخاری اور مسلم کی کتابیں، اور سنن اربعہ، یہ سنن ابی داود، جامع ترمذی، اور اسی طرح سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کی 6 کتابوں کے اندر جو دین کی ضرورت کی چیزیں ساری آ گئی ہیں۔ تو ہمارے مدارس میں ان کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ اگر شامل کر لیا جائے سنن دارمی کو، جو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور مسند امام احمد کو، تو پھر تو کوئی چیز پیچھے نہیں رہ جاتی۔ یہ 9 کتابیں جو ہیں، اور موطا جو ہے وہ اس کی مرفوع احادیث ان ساری کتابوں میں آ گئی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے انہوں نے سیکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام مسلم نے بھی، اور اسی طرح امام ابو داود نے بھی امام مالک کے شاگردوں سے روایت لی ہے، اسی طرح امام شافعی کے شاگردوں سے بھی لیا ہے۔ لیکن یہ سارے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، امام ابو داود بھی امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری بھی امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، اور امام مسلم بھی احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر کوئی ایسی حدیث ذکر نہیں کی جو بالکل محدثین کے ہم متروک ہو، معمول میں ہی حدیثیں ذکر کی ہیں، اور معتبر حدیثیں ذکر کی ہیں۔ بعض ضعیف حدیثیں ہیں اس کے اندر، لیکن وہ بالکل بے اصل نہیں ہیں، ان کے مطابعات اور ان کے شواہد اور ان کا اصل جو ہے دوسری جگہ پر یا تو قرآن میں موجود ہے یا دوسری صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی۔ سجستان کا علاقہ جو ہے یہ مکران اور بلوچستان، یہ اس علاقے کے درمیان یہ سجستان کا صوبہ جو ہے اس وقت واقع تھا، اور یہ ازدی ہیں، ازد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، عربوں کا قبیلہ ہے ایک یہ ازد، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہاں یہ آباد ہو گئے تھے۔
یہ جو مکران کا علاقہ ہے سندھ کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ سجستان کا علاقہ لگتا تھا، اور ان کا خاندان علمی خاندان بھی تھا، اور یہ لوگ صاحب حیثیت تھے اپنے علاقے کے اندر. ان کے اوقاف تھے جو انہوں نے دین کے لیے وقف کیے تھے، ان کی املاک تھی، جائیداد تھی، اور ان کے کاروباری سلسلے تھے. اس خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے. ان کے بھائی عبداللہ ابن الاشعث، ان کا نام سلیمان ابن الاشعث تھا، اور ان کے بھائی کا نام عبداللہ ابن الاشعث تھا، اور ان کے بیٹے وہ ابو بکر عبداللہ ابن سلیمان وہ بھی محدث تھے. اور امام ابو داود جب وہ ذرا بھی چھوٹے تھے تو علمی مدرسوں کے اندر ان کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور وہ امام ابو داود کی طرح ماشاءاللہ محدث تھے، اور ان کے بھائی بھی محدث تھے، اور ابو داود کے ساتھ وہ ان علمی رحلوں کے اندر اور علمی سفروں کے اندر شریک رہے، اور ان سے علم حاصل کرتے رہے جن سے امام ابو داود نے حاصل کیا. لیکن جس کتاب کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی وہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ اس کی سند پیش کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. میرے استاد نے بتایا مجھے، اور اس کو اس کے استاد نے بتایا، اور اس کو اس کے استاد نے بتایا، اور اس کو پھر آگے صحابی نے بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے. جس طرح یہ سند میرے بیٹا بات یہ پلے باندھنے والی ہے، جس طرح یہ حدیث کی روایت کی اور اس کے الفاظ کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے نا، یہ محدثین ایسے تھے کہ ان کے عمل اور کردار کی سند بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو اوائل مسلمانوں میں سے تھے، پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں سے تھے، اور کوئی جو پہلے 10 لوگ مسلمان ہو گئے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بڑے سمجھدار آدمی تھے. اس طرف گیا تو بات لمبی ہو جائے گی، بس میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب النعلین والوسادہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے اٹھاتے تھے اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند اٹھاتے تھے. جہاں بیٹھتے یہ بچھا دیتے اور آپ کے جوڑے پکڑ کے سینے سے لگا لیتے. یہ ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ میرے گھر میں آنے کے لیے سب کو اجازت لینے کی ضرورت ہے. عبداللہ تم نے آنا ہو تو ذرا کھنکھنا کے تھوڑی سی کھانسی کر کے آ جایا کرو، آپ کے لیے میرے گھر میں آنے کی کھلی اجازت ہے. اور یہ ایسے خوش نصیب ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 70 سے زیادہ صورتیں ایسی ہیں کہ جب آپ پر ان کی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کو لے لیا، تلقی اللہ سے ان کو لے لیا، اور اپنے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں اس کو محفوظ کر دیا، آپ کے قلب لوح قلب کے اوپر اللہ نے اس کو نقش کر دیا، اللہ نے پڑھا دیا کہ آپ بھولیں گے نہیں. تو سب سے پہلا شخص جس کے نصیب میں یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ صورت سن کر یاد کی، وہ عبداللہ بن مسعود ہے. 70 سے زیادہ صورتیں ایسی ہیں، 70 سے زیادہ صورتیں ایسی ہیں، اور تھے بالکل دبلے پتلے بالکل، جسم کمزور لاغر تھا. لوگ اس پر دیکھ کے حادثہ کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود تو بالکل ایسے ہیں جیسے ہوا آئی تو اڑا کے لے جائے گی. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو عبداللہ بن مسعود کو؟ یہ اس کا پاؤں جو ہے نا، اس کی پنڈلی اور پاؤں یہ ترازو میں رکھ دیے جائیں تو احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گے. اس وجہ سے، علم کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور آپ کی وضاقتہ اور آپ کا چال ڈھال اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اگر دیکھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی کاپی عبداللہ بن مسعود کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی کاپی اور ان کی پوری زندگی کی جھلک ان کے شاگرد علقمہ ابن الاسود کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور علقمہ ابن الاسود کی زندگی کی پوری جھلک ان کے شاگرد ابراہیم نخعی کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور ابراہیم نخعی کی زندگی کی جھلک ان کے شاگرد منصور بن المعتمر کی زندگی میں آتی ہے، اور منصور بن المعتمر کے شاگرد سفیان ثوری کی زندگی میں ان کی جھلک نظر آتی ہے، اور سفیان ثوری کے شاگرد امام وکیع بن الجراح ان کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور وکیع بن الجراح کی زندگی کی جھلک ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل کی زندگی میں نظر آتی ہے، اور احمد بن حنبل کی زندگی کی جھلک امام ابو داود کی زندگی میں نظر آتی ہے. یہ ہے اس دین کے علم کا اثر کہ صرف معلومات نہیں، صرف الفاظ نہیں، بلکہ اس کی روح، اس کا نور اور اس کا التزام اور اس کے ساتھ اس طرح جڑ جانا کہ یہ انسان کی زندگی بن جائے
اور انسان کا چلن بن جائے اور انسان کا رہن سہن بن جائے، انسان کی چال ڈھال بن جائے، انسان کی پہچان بن جائے، اس طرح اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آخر کتاب و طہارت سے شروع کیا، اس کو کتاب و طہارت سے شروع کیا۔ ان کی 202 میں پیدائش ہوئی ہے اپنے علاقے میں، سجستان کے علاقے میں، تو پھر وہاں سے یہ آئے اور پورے اس وقت کے عالم اسلام، مصر اور عراق، شام، فلسطین، مکہ، مدینہ، ان سارے علاقوں کے اندر یہ گئے اور وہاں کے محدثین سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بغداد میں ٹھکانہ کر لیا، بغداد میں ٹھہر گئے۔ تو بغداد کا جو امیر تھا، خلیفے کا جو ولی عہد تھا، وہ ان کو ملنے کے لیے ان کی مجلس میں آیا، اور ان کے خادم تھے احمد ابن جابر، ابو احمد ابن جابر ان کے خادم ہیں۔ تو وہ ان کے پاس آیا، ولی عہد یعنی خلیفے کا نائب، جیسے محمد بن سلمان ولی عہد ہے ملک سلمان کا، تو اس طرح وہ جو ولی عہد تھا وہ بغداد میں امام ابو داؤد سے ملنے کے لیے آیا، اور مغرب کی نماز کے بعد آیا۔ تو ان کو پتہ چلا کہ یہ امام ابو داؤد سے ملنے کے لیے ولی عہد صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو امام ابو داؤد نے ان کو بلا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا، کہنے لگے آپ تشریف لائے ہیں، کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے جی 3 درخواستیں لے کے آیا ہوں، میں 3 درخواستیں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو فرمانے لگے بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ بغداد سے بصرے چلے جائیں، بصرہ ویران ہو گیا ہے، وہاں کچھ لوگ باغیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر کے علماء کو وہاں سے نکال دیا اور اس کو برباد کر دیا تھا، اور وہاں علمی، حالانکہ ایک زمانے میں کوفہ اور بصرہ دونوں بڑے علمی شہر تھے، لیکن اس دور میں 200 سال بعد جو ہے نا وہاں انقلاب آیا اور کچھ لوگوں نے اس پر سلوک قائم کر لیا، اور وہاں علمی مدرسے بالکل ختم ہو گئی، بالکل ٹھپ گئی، سب ٹھپ ہو گئی ہر چیز۔ تو کہنے لگے بصرہ برباد ہو گیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ بصرے تشریف لے جائیں اور وہاں آپ جا کے حدیث کا درس دیں، تاکہ وہاں پھر یہ علم کا نور جو ہے وہ پھیلے اور لوگ آپ کی طرف آئیں اور آپ سے علم حاصل کریں۔ تو امام ابو داؤد نے فرمایا یہ پہلی ہو گئی، دوسری بتاؤ، دوسری کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ کتاب جو ہے السنن میرے بیٹوں کو پڑھا دیں، وہ آپ کی مجلس میں آئیں اور آپ کے سامنے پڑھیں یا آپ ان پر پڑھ دیں، اس کتاب کی روایت ان کو حاصل ہو جائے، یہ میری درخواست ہے۔ فرمایا تیسری بتاؤ، اور تیسری درخواست میری یہ ہے کہ میرے بچوں کے لیے آپ الگ مجلس قائم کریں اور ان کو اکیلا پڑھائیں، لوگوں کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے، وی آئی پی ہیں، پروٹوکول ہے ان کے لیے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ علم کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سارے مسلمان اس کے لیے برابر ہیں، علم کے لیے سارے مسلمان برابر ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کہا تھا کہ میں تیرے محل میں آ کے پڑھاؤں یا تیرے بچوں کے لیے الگ کلاس چلاؤں، جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ اور امام ابو داؤد نے بھی یہی کیا، کہنے لگے جہاں لوگ بیٹھیں گے وہاں ان کے ساتھ آگے یہ بھی بیٹھ جایا کریں۔ تو وہ آ کے بیٹھتے تھے، البتہ ان کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی جہاں آگے پردہ ہوتا تھا، تو وہاں بیٹھتے تھے اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر حدیث کی قرات سنتے تھے اور اس کا سماع کرتے تھے۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور زاہد بھی تھے، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت نے ان کو دین کے ساتھ محبت دی تھی، اور ہر وقت حدیث کا بیان کرنے والے سہل ابن عبداللہ التستری ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، وہ ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے ابو داؤد میری ایک درخواست ہے، آپ پہلے یہ وعدہ کریں کہ آپ میری درخواست پوری کریں گے۔ تو کہنے لگے کہو کیا درخواست ہے؟ نہیں پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ پوری کریں گے۔ تو کہنے لگے بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہتے ہیں آپ اپنی زبان مبارک باہر نکالیں، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں جس سے اللہ کے رسول کی حدیثیں نکلتی۔ اللہ اکبر، یہ تھی ان لوگوں کی قدر، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی، میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک محدث نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ابو داؤد کے لیے حدیثوں کو اس طرح نرم کر دیا ہے اور اس طرح ان کے لیے آسان کر دیا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، اور وہ ہاتھ کے ساتھ جیسے چاہتے تھے اس کو موڑ کے اور اس کو ڈھال کے اس سے زرے بنا لیتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح حدیث کو امام ابو داؤد کے لیے نرم کر دیا ہے کہ اس کے اندر فقاہت اور اس کے اندر استنباط اور ان کا حفظ و اتقان جیسے اللہ رب العزت نے امام ابو داؤد کو نصیب فرمایا ہے، ایسے ہے کہ جیسے حدیثیں ہر وقت جو ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہیں اور جہاں چاہتے ہیں حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ تو
یہ حضرت جو ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا طہارت سے، اس لیے کہ پاک ہونا اس دین کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ یہ دین پاکیزگی کا دین ہے، عقیدے کو بھی پاک کرتا ہے، عمل کو بھی پاک کرتا ہے، ریا سے اور شرک سے، دکھاوے سے، اور لوگوں کے اندر شہرت سے، اور دنیا کی کسی غرض کے لیے عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بدنی طہارت اور فکری طہارت، اعتقادی طہارت، اور اس کے ساتھ اپنے مال کو بھی پاک کرنا، طہارت سے اس کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ تو کتاب و طہارت پہلے لے کے آئے ہیں، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد دوسرے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اور روزے کے، حج کے، مناسک کے مسائل ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی طرح چلتا ہے، اور آخر میں امام ابو داؤد جو ہے وہ لے کے آئے ہیں کتاب السنہ۔ آخر میں کتاب الادب سے پہلے کتاب السنہ ہے۔ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دین کی پابندی اور بدعت سے بچنا، اور اپنے عقیدے کو بالکل جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا اس کے مطابق بنانا، عقل کو اور منطق اور فلسفے اور دنیا کی ایسی چیزوں کو عقیدے کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے۔ عقیدہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس پہ ایمان رکھنا، اس کو اسی طرح مان لینا۔ یہ کتاب السنہ لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد یہ کتاب الادب لے کے آئے ہیں کہ دین کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اور اس کے آداب ویسے ہو جائیں جیسے دین نے بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق عظیم اخلاق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق ہیں، پاکیزہ اخلاق ہیں، اور انسان کی انسانیت کے مطابق اخلاق ہیں، ان کو میں پورا کر کے اس مقام تک پہنچا دوں جو کوئی آخری مقام ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاق اپنا کے اپنے اندر وہ اخلاق پوری طرح اتار کے لوگوں کو اس کا نمونہ دکھایا ہے، اور اس اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، ان کی مطابق تم اپنی زندگی گزارو، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور آپ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ تمہارے لیے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، لیکن وہاں ایک چیز کا استثناء موجود ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تمہارے لیے اسوہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی، اس میں تمہارے لیے اسوہ نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے مطلق طور پر کہا کہ آپ کی ساری زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے ہر عمل کی آپ پیروی کریں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس کا کرنا سنت، اور جس کو چھوڑا ہے اس کو چھوڑنا سنت۔ وہ کرنا نہیں جو آپ نے نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے، کر لیں، نیکی ہے نا، نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں، اچھا ہی کام ہے نا۔ نہیں میرے بھائی، جیسے مولانا مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے، دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی، دین میں کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں۔ مرضی کس کی چلتی ہے دین کے اندر؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی مرضیاں اللہ کی مرضی کے لیے قربان کر دیں، اور اپنی مرضیاں اگر ہم اللہ کی مرضی کے لیے قربان کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور اللہ ان کو راضی کرے گا۔ جنت میں تمہاری مرضیاں پوری کی جائیں گی، جو کہو گے، منہ سے مانگو گے، دل سے چاہو گے، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منہ سے نکالو گے وہ تمہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ انسان جو ہے اپنی ساری چاہتیں اور اپنی ساری خواہشیں اور اپنے سارے مطالبے پورے کر چکا ہوگا تو اللہ رب العزت سے فرمائیں گے کہ بندے کوئی اور مانگ، کیا مانگتے ہو؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ کوئی مانگنے کی چیز رہی نہیں، سب کچھ تو نے دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے اور مانگو۔ تو بندہ سوچ سوچ کے پھر جو ہے نا کوئی اور بھی چیزیں اللہ رب العزت سے طلب کر لے گا جنت کے اندر، تو اللہ رب العزت وہ بھی عطا کر دے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت کہے گا اور مانگو، تو بندہ کہے گا یا اللہ اب تو میرے پاس مانگنے کی کوئی چیز نہیں رہی۔ تو اللہ فرمائیں گے تیری مانگ تو ختم ہوگی لیکن میری دین ختم نہیں ہوئی، میں اور بھی دوں گا، میں اور بھی دوں گا۔ اور اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کا دیدار، یہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کی سعادت، یہ جنت میں ملے گی۔ اللہ اکبر، یہ جنت ہے جس کا طالب انسان کو بننا چاہیے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طلب تھی. اللہم الرفیق الاعلیٰ. جب آخری وقت تھا تو یہی کہا کہ اے اللہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر نبی کو اختیار ملتا ہے، ہر نبی کو اختیار ملتا ہے کہ جتنا جینا چاہتے ہو جی لو، تمہیں زندگی دے دیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ بیل کی کمر پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال تیری ہاتھ کے نیچے تھیلی کے نیچے آ جائے اتنے سال زندگی دے دیں، پھر اس کے بعد پھر موت، میں اس کے بعد نہیں جانا ہے تو ابھی چلا جاتا ہوں. تو نبیوں کو اختیار ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کو اختیار ملتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا بینا صغری و نحری، اللہ اکبر، میری یہ گردن کے نیچے جو تھوڑا سا گڑھا ہوتا ہے نا یہاں اور سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، اور حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہاتھ اٹھایا اور اللہم الرفیق الاعلیٰ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ کہنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، زیر دست ہیں، جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تلقین کر رہے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو آپ کا ماتحت ہے، آپ کا زیر دست ہے، آپ کے نیچے ہے، اور آپ اس کے باس ہیں، تو اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اس کو گالی نہیں بکنی چاہیے، اس کے اوپر اتنا کام نہیں کہ لینا چاہیے، بوجھ ڈالنا چاہیے کہ جو وہ کر نہ سکے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے. تو یہ کتاب الادب، اس کے اندر اخلاق کی تعلیم ہے، دعائیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، تفصیل ہے. اور آخر میں آ کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب ذکر کیا ہے، باب الرجل یسب الدہر، اس چیز کا بیان کہ انسان جو ہے زمانے کو برا کہتا ہے. یسب الدہر، یا سبا، یسبو کا معنی عربی میں ہوتا ہے صبا، مسبا، اس کا معنی ہوتا ہے برا کرنا، کسی کی طرف برائی کی نسبت کرنا، برائی کی نسبت کرنا. اس آدمی کے بارے میں جو زمانے کو برا کہتا ہے. تو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، اور اس کی سند ہے حدثنا باب فی الرجل یسب الدہر، بیان ہے اس چیز کا کہ کوئی آدمی جو زمانے کو برا کہتا ہے اور زمانے کو گالی دیتا ہے. حدثنا محمد بن الصباح، ایسے ہے ہاں ٹھیک ہے، محمد بن الصباح ابن سفیان، محمد ابن صباح ابن سفیان یہ امام ابو داود کے استاذ ہیں. وابن السرح، اور دوسرے استاذ ہیں ان کے ابن السرح، یہ ان کی بنوت والا رشتہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور ان کا نام تھا احمد ابن عمر، احمد ابن عمر ابن السرح، یہ نوٹ کر لیں کہ ان کا نام تھا احمد ابن السرح. قالا، ان دونوں استادوں نے کہا کہ قالا حدثنا لکھا ہوا نیچے نہیں، حدثنا قالا سفیان عن الزہری عن سعید بن ابی ہریرہ تھا کہ ہمیں سفیان نے روایت بیان کی. یہ سفیان کون سے ہیں؟ نہیں، سفیان ابن عیینہ، یہ سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ مکے والے تھے. سفیان ثوری ان کا نام ہے، سفیان ابن سعید وہ کوفے والے تھے، وہ کوفے میں رہتے تھے، اور دونوں ہی اپنے وقت کے بڑے امام تھے، سفیان ابن عیینہ بھی اور سفیان ابن سعید الثوری بھی. اللہ اکبر. تو وہ بیان کرتے ہیں عن الزہری، محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تابعی ہیں، کئی صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، یہ تابعی ہیں. عن سعید، یہ سعید ابن المسیب، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سید التابعین ہیں، یہ سید التابعین ہیں، یعنی یہ ایسے شخص تھے کہ ان کو سارے تابعین کا سردار کہا جاتا ہے. بڑے کبار صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ کہتے ہیں سعید ابن المسیب کہ 40 سال گزر گئے میرے مدینہ منورہ میں، اور کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں. یہ لوگ تھے، ان کا دین کے ساتھ ایسا تعلق تھا. اور ایک آدمی نے کہا ان کی نیکی اور تقویٰ دیکھ کر کہ اے سعید، اگر تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا تو اللہ کے رسول تیرے ماتھے پر بوسہ دیتے، تیرے ماتھے پر بوسہ دیتے. سعید بن المسیب، سعید، اللہ اکبر.
سید التابعین سعید ابن المسیب، تو یہ ان کے استاد ہیں۔ محمد ابن الصباح ابن سفیان، احمد ابن عمر ابن سرح، وہ سفیان ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں، اور سفیان ابن عیینہ زہری سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی تابعی ہیں، اور وہ سعید ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں، وہ کبار تابعین میں سے، کبار التابعین میں سے ہیں۔ اور یہ زہری جو ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، یہ اوساط التابعین میں سے ہیں، یہ امام مالک کے استاد ہیں، یہ امام مالک کے استاد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یوزینی ابن آدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یہاں یہ الفاظ نہیں ہے یقول اللہ، اللہ کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ روایت آئی ہے کتاب تفسیر کے اندر بھی، اور کتاب الادب کے اندر بھی، اور کتاب التوحید کے اندر بھی، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس میں کتاب الالفاظ والادب، یعنی کیسے الفاظ انسان کو استعمال کرنے چاہیے اور کیسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور کیا ادب اور کیا سلیقہ اور کیا زندگی کا طریقہ دین نے سکھایا ہے، اس کا بیان ہے۔ تو اس میں یہ حدیث آئی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی اسانید ذکر کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی اسانید ذکر کی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے نا، تو اس میں قال اللہ یا یقول اللہ، یہ الفاظ موجود ہیں، یہ قدسی حدیث ہے۔ یوزینی ابن آدم، کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ، چلیے چھوڑ دیں، بارک اللہ فیکم۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو بیان ہے یوزینی ابن آدم، انسان کی کیا طاقت ہے کہ وہ اللہ کو ایذا دے سکے؟ اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کے اللہ کی مخالفت کرنے پہ آ جائے تو اللہ کو بگڑتا کچھ نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے پچھلے موجود جن انسان سارے کے سارے اگر کانوا والا اتقا قلب رجل واحد منکم، یہ سارے کے سارے ایسے نیکوکار بن جائیں جیسا کوئی سب سے زیادہ تقوی شعار اور پرہیزگار ہوتا ہے، تو اللہ کا کچھ ثمرتا نہیں ہے، اللہ کا کچھ ثمرتا نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ سارے کے سارے کانوا والا اشقا قلب رجل واحد منکم، سب سے زیادہ بدبخت اور نافرمان اور اللہ رب العزت کا دشمن جو ہو سکتا ہے اس جیسے بن جائے تو اللہ کا بگڑتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اس تک تو کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی اثر انداز ہونے والی پہنچ ہی نہیں سکتی، اللہ کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی کوئی چیز۔ تو اللہ رب العزت یہ بات کرتے ہیں بندوں کے محاورے کے مطابق، یہ اللہ نے کلام فرمایا ہے کس طرح؟ بندوں کے آپس میں کلام کرنے کے مطابق۔ یوزینی ابن آدم، یعنی جس چیز سے آدم کے بیٹوں کو نقصان اذیت پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ بات اس نے میرے متعلق کیوں کی، تو اسی طرح کی یہ بات کرتا ہے آدم کا بیٹا، جس طرح اس بات کے کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بات میرے لیے کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی تو حمد و ثنا کرنی چاہیے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے کہ وہ المقسط، اللہ رب العزت، اللہ اکبر، عدل کرنے والا ہے، اللہ رب العزت عدل کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، انعام کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور عافیت دینے والا ہے۔ تو سارے کام تو اللہ رب العزت کے نوازش والے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ بات اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، جس طرح انسانوں کو ناپسند ہوتی ہے اس طرح کی بات جس سے انہیں تکلیف ہو، تو اس طرح یہ بات اللہ رب العزت کو بھی ناپسند ہے۔ یوزینی ابن آدم، کیسے اللہ رب العزت کی ایذا کا کام کرتا ہے، یعنی اللہ کی ناپسندیدگی کا کام کرتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو کہتا ہے۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ ان میں سے ایک لوگ تو ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ الجاثیہ میں فرمایا، وہ کہتے ہیں ان یہ الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ ہماری زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہے جو ہمیں ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بعد بس کچھ بھی نہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ داریہ لوگ تھے، یہ داریہ لوگ تھے، تو یہ لوگ بھی عربوں میں موجود تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ ان سے پوچھیں قل من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں کیا رزق، کون رزق دیتا ہے؟ تو قرآن نے بھی فرمایا
کہ فسیقولون اللہ، یہی کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ کون ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو چلاتا ہے؟ یہی کہیں گے، سورہ یونس کے اندر فرمایا، کہیں گے اللہ کو مانتے تھے، رزق دینے والا بھی وہ ہے، کائنات کو چلانے والا بھی وہ ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، رب بھی تمہارا وہی ہے۔ تو وہ مانتے تھے اس چیز کو، لیکن ان کے اندر یہ چیز تھی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی نقصان ہو جاتا، بیماری آ جاتی یا کوئی فوتگی ہو جاتی یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو جاتا، وہ کہتا کہ یا خیبت الدہر یا بوس الدہر، یہ زمانہ جو ہے کتنا برا ہے، کہ کتنا برباد کرنے والا ہے، کتنا برباد شدہ زمانہ ہے کہ مجھے یہ آفت آ گئی، مجھے یہ مصیبت پڑ گئی اور مجھے یہ تکلیف پہنچی، مجھے یہ دکھ پہنچا۔ تو یہ یسب الدہر، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یسب الدہر وَأَنَا الدَّهْرُ، اور یہ زمانے کو برا کہتا ہے کہ ان چیزوں کو زمانے کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ زمانہ تو اللہ کی مخلوق ہے، مکان بھی اللہ کی مخلوق ہے، مکان جو بھی جگہ ہے اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے، اور زمانہ اور وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے دن رات کا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں بھی اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ دن رات پیدا کیے۔ اللہ رب العزت نے دن بھی پیدا کیا اور رات بھی پیدا کی، جیسا کہ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بتاؤ اگر اللہ رب العزت تمہارے اوپر رات طاری کرتا اور رات ہی رہتی، کون تمہارے لیے دن کی روشنی لے کے آ سکتا تھا؟ اور اگر ہر وقت دن ہی رہتا، رات نہ آتی، تو پھر تمہارے سکون اور آرام کے لیے کون تمہیں رات کا اندھیرا دیتا؟ رات کے اندھیرے میں انسان کو سکون ہوتا ہے، اور اس کا دماغ جو ہے وہ جو انسان کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں سیل، ان کی تعمیر نو کر کے ان کو دوبارہ فعال بناتا ہے۔ اندھیرے کے اندر سوتا ہے 10 بجے سے لے کر پچھلی رات 1 بجے تک، یہ انسان کے جسم کے اندر جسم کی تعمیر نو ہوتی ہے۔ تو رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے، اللہ رب العزت نے جعلنا نومکم سباتا، رات کو آرام کے لیے بنایا، اور وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کے لمبے چھوٹے ہونے کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی بعض علاقوں میں 3 مہینے کا دن اور 3 مہینے کی رات ہوتی ہے، بعض جگہ 6 مہینے کا سلسلہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ یہ کسی کو مصیبت پہنچا سکے، کسی کو تکلیف دے سکے، کسی کا نقصان کر سکے۔ یہ جو نقصان ہوتا ہے، یہ جو تکلیف آتی ہے، تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت کی ایجاد ہے۔ تو یہ زمانے کی طرف منسوخ کر کے کہتا ہے، تو اصل تو یہ کام اللہ رب العزت کا ہے، تو پھر یہ نعوذ باللہ جو برا کہتا ہے، تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف بات جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے زمانہ برا ہے، زمانہ تو دن رات کا نام ہے، یہ تو اللہ کا پیدا کردہ ہے، اور اللہ رب العزت نے جو چیز بنائی ہے اچھی بنائی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے اوپر اگر کوئی آفت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، اور اس میں جو تکلیف آتی ہے، اگر تو کسی نیک آدمی کو تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور اگر کسی نافرمان کو تکلیف آتی ہے تو یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عدل ہوتا ہے، نیک آدمی کے ساتھ احسان ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف آتی ہے تو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کو جو برا آدمی ہے اس کو تکلیف آتی ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ انسان کی یہ حالت ہے کہ جب انسان کو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو ضرر پہنچتا ہے، دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر تو بڑی لمبی دعائیں کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے، سجدے بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، اور ذکر بھی پوچھتا ہے کہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ لیکن جب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، جب ہم نعمت سے نواز دیتے ہیں، خولہ کا معنی ہوتا ہے دینا، خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا اپنی طرف سے احسان کر کے اس کو نواز دیتے ہیں، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، بھول ہی جاتا ہے کبھی میرا اللہ سے کام بھی پڑا تھا، پھر اللہ نہیں یاد آتا، خوشی پہ اور کامیابی کے وقت انسان کو اللہ نہیں یاد آتا، دکھ کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے تکلیف آتی ہے کہ تاکہ انسان اللہ کی طرف راغب ہو جائے، اللہ کی طرف رامائل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تکلیف بھیجتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے
بندے کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر. اور آگے فرمایا بیدی الامر اقلب اللیل والنہار, میرے ہاتھ میں ساری چیزوں کی باغ ڈور ہے. الامر ویلی یرجع الامر کلو, تمام معاملات اور کاموں کو اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. ان سب کا سرا اور کنٹرول کس کے پاس ہے؟ بیدی ملکوت کل شیء, اس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی اور ہر چیز کے اوپر قدرت اور ہر چیز کا کنٹرول اللہ رب العزت کے پاس ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے لے کر زمین تک اور پوری کائنات کے اندر ہر چیز کو اللہ رب العزت سنبھالے ہوئے ہے, چلائے ہوئے ہے, کنٹرول کر رہا ہے اور اس کی تدبیر فرما رہا ہے. اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے ارادے کے مطابق اور اللہ کی اذن کے مطابق ہر کام ہوتا ہے. اس کا ارادہ, اس کی مشیت, اس کا حکم اور اذن ہوتا ہے تو تب کوئی کام ہوتا ہے, اگر نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کنٹرول کرتے ہیں ساری چیز کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیدی الامر اقلب اللیل والنہار, یا یقلب ہے اقلب اللیل والنہار, میں دن رات کو الٹتا پلٹتا ہوں. قلب یقلب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا. میں ان کو الٹتا پلٹتا ہوں, یعنی کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں انسان کے لیے, کامیابیاں ہیں, خوشیاں ہیں, بہاریں ہیں, اور کبھی سخت دن آ جاتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر مشکل حالات ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آسانی فرما دے, اور اگر اللہ رب العزت نے خوشی اور آرام دیا ہے اور اللہ رب العزت کی نوازشات اور اس کے احسانات کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت ہے اللہ کی عطا کردہ ہے. اور اگر ضرر آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ, اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں. تو اس باب پر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا اختتام فرمایا کہ انسان کو بہت زیادہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے اور منہ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس بات کی وجہ سے انسان پر اللہ ناراض ہو جائے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ الا اخبرک بملاک ھذا کلی, اوپر سے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کام بتائے جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں اور جہنم سے دور کرنے والے ہیں. یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, نماز قائم کرنی ہے, صدقہ دینا ہے, رات کا قیام کرنا ہے, روزے رکھنے ہیں, یہ ساری چیزیں بتائیں, جہاد کا بتایا, اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں بملاک ذالک کلی, جس میں یہ ساری چیزیں سمٹ کے آ جاتی ہیں. تو کہنے لگے ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, املک علیک لسانک, اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو, زبان کو بے لگام نہ کرو. تو کہنے لگے انواخذ بما نتکلم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول جو ہم بولتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, یہ جو بندے کی زبان کی کاٹ ہے یہی تو لوگوں کو ناک کے بل, منہ کے بل جہنم میں گرائے گی. یہ زبان تو لوگوں کو جہنم میں گرائے گی. ایک دفعہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یا کسی اور صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں, ایسے ایسے کھینچ رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں, آنکھیں باہر آ رہی ہیں. اس نے کہا کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اس کو سکھا رہا ہوں کہ کنٹرول میں رہا کر, ایسے بے زبان, ایسے بے لگام نہ ہوا کر, میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کھینچ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور ہماری زبانیں غیبت, جھوٹ اور گالی گلوچ, بہتان, ایسی چیزیں ہماری زبان کے اوپر ہیں. کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم چھڈونوں کی رہنا ہے, بندہ ہے چھڈونوں کی کہنا ہے, نعوذ باللہ, ہوتے پنجے عیب شریک ہے. تو نے دیکھا اس کو کہہ رہا ہے, دیکھا بھی ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو بدنام کرنا چاہیے. یہ تو جائز نہیں ہے. اگر کسی کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے, اس کی خیر خواہی کہ اس کو سمجھاؤ اور پھر اس کے لیے دعا کرو اور اس کا پردہ رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کا بھی پردہ رکھے گا, اللہ اس کو ننگا اور شرمسار نہیں کرے گا, اللہ اس کا پردہ رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پردے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے قریب کر لے گا اور اپنے درمیان اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دے گا, اور باقی اللہ تعالیٰ اس کو پردے میں کر لے گا, پوری دنیا اس کو دیکھے گی نہیں, صرف اللہ کے ساتھ وہ روبرو بات کرے گا. تو اللہ رب العزت اس کا اعمال کا دفتر کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھ تیرا عمل نامہ ہے اور یہ تیرا پوری زندگی کا ریکارڈ ہے, کیا تو اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ دیکھ کے کہے گا نہیں, انکار نہیں کرتا, سارا کچھ میرے اندر ہے.
میرے فرشتوں نے تیرے کو ظلم تو نہیں کیا؟ نہیں، یہ سارا میرا ریکارڈ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کو سامنے کر کے، میرے بندے میں نے دنیا میں تمہیں رسوا نہیں کیا، میں نے تیرا پردہ رکھا اور تیرے عیوب و نقائص لوگوں کے سامنے نہیں تھے، آج ہی میں تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا جو تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے معاف کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہے گا یا اللہ، جرت ہو جائے گی نا، ہمت ہو جائے گی، یا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے جو میرے سامنے نہیں آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے، ان کو نیکی بدل دیا، اور جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی معاف کر دیے اور ان کو بھی نیکی بدل دیا۔ یہ ہے اللہ کا کرم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بندگی کا ٹھیک کر لینا، یہ دین کی تعلیم ہے۔ یہ دین کیا کہتا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کے عبادت گزار، اس سے محبت کرنے والے، اس کے فرما بردار، اس کے شکر گزار، اس کے وفادار، اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ بندگی کا تعلق استوار رکھنے والے، اللہ کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہے اس کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے آگے پاؤ گے کہ تمہارے لیے راہیں نکالے گا، تمہاری کارسازی کرے گا اور تمہارے لیے راستے بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت تمہیں، اللہ اکبر، کسی موقع پر بھی اللہ بے یار و مددگار نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تقوی شعاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر تقوی، حسن اخلاق اور آداب۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں، مجھے ان سے مصافحہ کرنے کی اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کی اللہ نے سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ، اور امام کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو کمزوری ہے وہ عقیدے کی ہے، کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی پہچان صحیح نہیں ہے، لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید جو ہے یہ لوگوں کی کمزور ہے۔ توحید کو قائم کرنا اور مضبوط کرنا اور خالص کرنا، اور ہر قسم کا شرک، اور شرک جو ہے یہ صرف قبریں پوجنے والا کام نہیں ہے، قبریں پوجنا تو بڑا کھلا شرک ہے، اور یہ آستانے پوجنا، درختوں کو پوجنا اور حجروں کو پوجنا، اور اس طرح جہاں کو بیٹھ گیا، جہاں کو چلا گیا، ان جگہوں کے اوپر جھنڈا گاڑ کے وہاں جگہ اس کی تعظیم کرنا، یہ شرک ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنے معبود اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے۔ خواہشات کا پجاری ہونا، جی چاہا ادھر نکل گیا، جی چاہا یہ کر لیا، جی چاہا وہ کر لیا، اللہ کی شریعت کا اور اس کے حکام کا اور اس کی حدود کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس کو بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ اتخذ الہہ ہواہ۔ اور اسی طرح جو پیسے کا غلام ہے، اسی کے لیے ہر وقت لگا ہوا ہے، اور اسی کے لیے ہر وقت جو ہے سوچتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں، زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، جوڑ لوں۔ جو اس کا غلام بنا ہوا ہے پیسے کا، عبد الدرہم، عبد الدینار، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تائسا ونتقسا، ٹوٹ مرے اور منہ کے بل گرے، اذا شیک فلن تقشا، اگر اس کے کانٹا چپ جائے تو اللہ کرے کبھی نہ نکلے، اس کی ٹیس سے ہر وقت جلتا رہے، بد دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مال کے پرستش اور خواہشات کی پرستش، یہ بھی شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی خالص توحید کرنی، توحید کو ماننا چاہیے۔ تو امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ توحید کا مسئلہ ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ میں نے زندگی گزار کے دیکھا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق اور آداب کا بھی مسئلہ ہے، ہمیں زندگی کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہم ڈسپلن ہمارے اندر نہیں ہے، فرما برداری ہمارے اندر نہیں ہے، جماعتی زندگی ہمارے اندر نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، کسی بھائی کا اکرام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیت اللہ، تیرا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے اور تو اللہ کے ہاں بڑا محترم اور معظم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے، تجھ سے بڑھ کر ہے۔ مومن کی بے عزتی کرنا، اس کے اوپر الزام لگانا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائیوں، مومن کے اوپر اس نے ذہن رکھنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر کمزوری ہو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ ہم کیا ہے، ہم اگر کسی کی کوئی، وہ کہتے ہیں نا عربی میں، حبے سے قبہ بناتے ہیں، ایک دانہ ہو تو ہم اس کا ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں، ہم اس کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی آدمی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس نے نہیں کی اور نہیں کہی، وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا، اس کے نام لگا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے بدترین مقام پر اسے قید کر دے گا، جہاں سارے جہنمیوں کا گند اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو کہے گا کہ جو تو نے کہا تھا اس کو ثابت کر، اس میں تھا یہ، کہاں سے ثابت کرے گا، کہاں سے ثابت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کو کنٹرول کرو،
اپنے معاملات کو کنٹرول کرو، شریعت کی حدود کو پابند بنو، شریعت کے احکام کا التزام کرو اور دین سیکھو اور اس کے اندر فہم حاصل کرو، اور اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ان بیٹوں کو عالم بعمل بنائے، اللہ رب العزت دین کا داعی بنائے اور قرآن و حدیث کا معلم بنائے، یہ اس پہ عامل بھی ہوں اور اس کے معلم بھی ہوں اور اس کے پرچارک بھی ہوں، آگے پہنچانے والے، آگے سکھانے والے ہوں، اور اللہ رب العزت انہیں مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہوئے اور اس ادارے کا انتظام کرنے والے ماشاءاللہ ہمارے بھائی محترم باجوہ صاحب اور ان کے رفقا جو ان کے دست و بازو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اسی طرح ہوتا ہے، جب انسان بنیاد رکھتا ہے، دانہ ہوتا ہے، زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک درخت بن جاتا ہے سایہ دار۔ آج یہ ماشاءاللہ ابتدائی دور میں ہے، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ العزیز کہ یہ ایک بڑا ادارہ بن جائے گا دین کی تعلیم کا اور قرآن مجید کی تعلیم کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور ان کا دست و بازو بننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے، تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکت دے اور انہیں عالم بعمل بنائے، اور جو حضرات یہاں اساتذہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عالم ربانی بنائے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، کن عالمہ، بندے کو یا تو عالم بننا چاہیے، اور متعلمہ یا شاگرد بننا چاہیے، اور مستمعہ یا سننے والوں میں شامل ہو کر ایسی مجلسوں میں شامل ہونا چاہیے، اور محبہ یا اس کام کے اندر لگنے والوں سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ کیٹیگریز ہیں، عالم، متعلم، سننے والا، محبت کرنے والا۔ اس سے نکل کے کوئی پانچویں کیٹیگری میں نہ جانا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو علم والوں سے محبت کرنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر سننا اور ان کے ساتھ محبت کرنا، اور اس کے اوپر خرچ کرنا، دین کی تعلیم کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے جو اللہ کے دین کے لیے انسان خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس لیے نہیں کہتا کہ اس پر خرچ کرو کہ اللہ رب العزت کر نہیں سکتا، اللہ رب العزت کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے اللہ رب العزت سارا کچھ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو میرے پاس جمع کروا دے، تیری ایک کھجور کو میں پہاڑ بنا کر، احد پہاڑ جتنا انبار بنا کر تجھے واپس کروں گا، تیرے میزان حسنات میں شامل کروں گا، اور تیرا ایک درہم جو ہے اس کے میں خزانے بنا کے تمہیں دے دوں گا۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدل فوراً اس کی جگہ دے دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے لیے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ ہمیں یقین ہے اس بات پر، انشاءاللہ یقین ہے، تو اللہ کے لیے بے درے خرچ کیا کرو، کھلے دل سے خرچ کیا کرو اور خوش دلی سے خرچ کیا کرو، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ قبر کے اندر انسان کا صدقہ جو ہے یہ اس کے لیے پناہ بن جاتا ہے اور بری موت سے صدقہ بچاتا ہے، اور حشر کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور خاص طور پر وہ صدقہ کرنے والا جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اس ہاتھ سے کرتا ہے اور اس ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت دے، اور جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے، اور اللہ رب العزت ہماری جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی میں برکت فرمائے، دین ایمان میں برکت فرمائے اور اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں اس نے خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ بہترین حالت میں ایمان کی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص اور سچے اور فرما بردار شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔